نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم. یہ اس وقت ہوتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا. کیوں نہیں روکتے ان کو؟ ربانیون، ربانی کہتے ہیں رب والے کو. ربیون اس سے مراد ان کے عبادت گزار لوگ جن کو مشائخ کہہ سکتے ہیں آپ. والاحبار، احبار حبر سے ہے، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، یعنی لکھنے پڑھنے والے. مراد ہے علماء، فقہاء. کیوں نہیں روکتے ان کو مشائخ اور علماء؟ کس بات سے؟ ان قولہم الاسم، ان کی گناہ والی باتوں سے. واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو ان دو آیتوں میں یہود کے پورے گروہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا. دو طبقے تھے بڑے ان کے اندر، ایک عوام کا اور ایک خواص کا. عوام کا حال کیا تھا کہ ان کو برائیوں کی کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، اور خواص کا حال کیا تھا؟ ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھی، وہ اپنی دنیا میں مست تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مشائخ اور ان کے علماء انہیں بری بات کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ برائیوں پر زبان کھولنے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی زبان برائی پہ کھل جائے نا، پھر جھجک اتر جاتی. اور اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے گھرانوں میں بچوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی، کوئی ابیوسو لینگویج استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بچپن سے ہی ماں باپ پکڑ لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. کیونکہ معاشرے میں جب نکلتے ہیں بچے تو لازماً ادھر ادھر کی سیکھ کر آتے ہیں. تو بنیادی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مشائخ اور علماء کی ذمہ داری ہوتی. وہ اپنے خطبوں میں، وعظ میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کی تلقین اور وعظ کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ آگے معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن جب علماء اور مشائخ کی پرائرٹیز کچھ اور ہو جاتی تو وہ عوام کی تربیت کے کام سے غافل ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبانیں گناہ پہ کھل جاتی ہیں، معاشرے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی، پھر کسی کا احترام باقی نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں زبان آ رہی ہے، اکلہم السحت میں بھی اور قولہم الاسم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشائخ اور علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اخلاق کی تربیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس لیے تشریف لائے تھے؟ کیا فرمایا آپ نے اپنے بارے میں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. لیکن آج بھی ہم دیکھتے، یہ تو ان کے علماء اور احبار کا حال تھا نا. آج ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دینی طبقات، دین کے نام پر ہونے والی ایکٹیویٹیز، کسی اور کو چھوڑی اپنی لے لیجیے، اپنی پرائرٹیز جو آپ سیٹ کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اس میں کیا ہے؟ ایجنڈے میں کیا کریں گے؟ لوگوں کو برقع اڑھائیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، اور زبان وہ جیسی چاہیں یوز کریں. آپ جب سوچتے ہیں، ابھی یجاہدون پڑھا یا دین کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جب سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا پرائرٹی ہے آپ کی؟ کس چیز پہ آپ کنسنٹریٹ کریں گے؟ ریچولز پہ؟ ظاہریت پہ؟ دیکھیں نماز تو اپنے خاص وقت پہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ بھی آنی چاہیے، وہ بھی فرض ہے. لیکن ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں سارا وقت آپ کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ زبان. یہ کھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں؟ یہ دو کام کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور اسی سے ہماری شخصیت بنتی. اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم خود کیسے بول رہے ہیں، یا ہمارے بچے کیسے بول رہے ہیں، یا ہمارے آس پاس کیسے بولا جا رہا ہے. اس اصلاح کی طرف ہم نہیں توجہ کرتے. اگر آپ کے اپنے ٹون میں تبدیلی نہیں آئی، اگر آپ کے اپنے گفتگو کے انداز میں کوئی فرق نہیں پڑا، اگر آپ کے لہجوں سے محبت نہیں پھوٹ رہی،
تو آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اگر آپ اپنے رویے میں تبدیلی کر لیں گے، اگر آپ کا گھر والوں کے ساتھ احترام اور محبت اور کیئرنگ رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہوگا تو تعاون کریں گے. آزما کے دیکھ لیجئے، آج سے آپ شروع کریں گھر والوں کی عزت، آج سے اپنی زبان کی احتیاط شروع کریں. آپ دیکھیں کہ ان کے رویے میں بھی کتنی تبدیلی آتی. ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ دین کی طرف آئے ہیں، اور پھر یہ بد اخلاقی، یہ دو بالکل متضاد چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم رحمت للعالمین. اور ہم سوچ رہی تھی کہ کیوں کہا گیا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، محبت نہ کرو اور سلام نہ کرو. یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں بول رہی، لیکن میں اس کو لنک کرتی ہوں نا. جنت کا تعلق سلام سے ہے، یعنی جنت میں جانے کا نسخہ سلام ہے. سلام کیا ہے؟ ایک بولی تو ہے، لیکن بگننگ آف کمیونیکیشن ہے، اخلاق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. کوئی چپ کر کے بیٹھا ہے، موڈ آف کیے ہوئے ہے، بے پرواہ ہو کے آپ جاتے ہیں السلام علیکم کہتے، ایک دم دل کھل اٹھتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، فضا اور موسم ہی بدل جاتا ہے. اور اگر آپ انتظار کرتے رہتے کہ وہ آئیں اور مجھے سلام کرو، مجھے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا، اپنے لیے خود جنت کا دروازہ بند کر رہے ہیں. تو سلام جو ہے یہ بالکل پہلی سیڑھی یا پہلا قدم اور کنجی ہے نا ساری محبتوں کو کھولنے کی. لیکن لوگوں کو تو آپ کے رویے سے ہے نا. اور ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک اچھی بات تو دے سکتے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یہ صدقہ تو عام کر سکتے ہیں. تو جب تک ہمارے معاشرے میں دینی طبقہ اخلاق نہیں سنوارے گا، وہ دین سے دور بھگانے کا ذریعہ بنا رہے گا. تو خدا کے لیے اگر کسی کو دین کی طرف لا نہیں سکتے تو کم از کم بھگائیں تو مت، دور تو نہ کریں، مجرم تو نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ربانیین اور احبار کو فرما رہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اصل میں دینی قیادت بھی جو ہوتی ہے نا، بسا اوقات عوام کی پسند کے کام کرنے لگتی ہے. مثلا اگر اس وقت میں کسی بھی پرسنالٹی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں، اور خصوصاً لیڈرز میں سے، تو آپ لوگ ہو سکتا ہے بہت انجوائے کریں، لیکن اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ ادب اور احترام کا اگر ایک بون ٹوٹ جائے تو پھر ایک برائیوں کا سیلاب آ جاتا ہے. اگر زبان کھل جائے برے الفاظ بولنے پر تو جھجک ختم ہو جاتی اور احترام مٹ کے رہ جاتا ہے. تو یہ جو انسانوں کے بیچ میں احترام کا ایک رشتہ ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نمائشی چیزوں کا اہتمام کر کے، کچھ نمائشی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنا ایک خاص حلیہ وضع قطع اور رکھ رکھاؤ کر کے بس اس سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اندر چاہے کیسا بھی کالا ہو. لیکن وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ اندر دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ ظاہر اگنور کر دیا جائے گا، ظاہر بھی ایکولی امپورٹنٹ اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے کہ محض ظاہر کافی نہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ عوام کے لیے آئے لبئس ما کانوا یعملون، اور خواص کے لیے آئے لبئس ما کانوا یصنعون. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عمل جو ہے وہ تو ایک عام کام کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک انسان بس دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے. اور یصنعون جو ہے وہ ایک خاص رکھ رکھاؤ کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں. یصنعون کا لفظ جو ہے نا صاد نون عین سے ہے. صنعت کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا، بار بار بطور عادت کرنا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں تو آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ بھی رہتا ہے. حکم ہوا اس کو بھی عذاب کا مزہ چکھاؤ، عبادت گزار کو بھی عذاب دو، کیونکہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے کبھی متغیر نہیں ہوا. یعنی کوئی شخص اپنی ذات میں کتنا بھی عبادت گزار اور پرہیزگار ہو، لیکن اگر برائی کو دیکھ کر اسے برا نہیں لگتا تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں. حضرت یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں، 60,000 بد عمل ہیں. یعنی ایسا عذاب آئے گا کہ نیک و بد سب کو بہا لے جائے گا. حضرت یوشع نے عرض کیا
کہ رب العالمین بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے ہنسی دل لگی میں شریک رہتے، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پہ کوئی ناگواری کا اثر تک نہ آیا. یعنی نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ذکر اذکار بھی کر لیے، اور برائی بے حیائی کے سب کاموں میں بھی ساتھ ساتھ. تو ان کے ربانیون اور احبار پر کیوں ناراضگی ہے؟ کہ یہ اپنا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو قولہم الاسم تھا اس کی زد میں نہ صرف یہ کہ انسان آئے بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ تک بھی جا پہنچا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ بے حیائی اور فحاشی پہ زبان کھولتے کھولتے نعوذ باللہ کیا کہنے لگے؟ یہود کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مغلولہ کا لفظ ہے نا، غین لام لام سے باندھنا، جکڑنا، توق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کڑی بیڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کنایتاً انتہائی کنجوسی مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کنجوس ہے نعوذ باللہ. اصل میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی ترغیب دی تھی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون اچھا قرض دے گا، تو یہ اس کا مذاق اڑانے لگے. آل عمران آیت نمبر 181 میں آتا ہے نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اچھا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، وہ خود خرچ نہیں کر سکتا، وہ نہیں دے سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کے اس کہنے پر یہ لعنت کیے گئے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو خوب خوب انعام و اکرام کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. بھلا دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا کچھ خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے عطا کیا تم کو جو بھی تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اس کہنے پر یہ لعنت کیے گئے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، زیادہ یا کم. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا. یعنی جس طرح کسی لا علاج مریض کو اچھی غذا بھی راس نہیں آتی بلکہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی اخلاقی حالت اتنی پست ہو گئی ہے اور یہ دل کی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں بھی راس نہیں آتی. ایسے لوگوں کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ ان کو الٹا پڑتی، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور ہدایت ان کی اصلاح کی بجائے ان کی سرکشی اور بگاڑ میں اضافہ کر دیتی. حالانکہ اللہ کے کلام میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ان کا جو مزاج بگڑا ہوا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک. بغضاء میں عداوت سے شدت ہے، کیونکہ یہ پرفخر نفسیات کے مالک تھے نا، شدید انانیت کا شکار تھے. تو جس معاشرے میں انا بہت پائی جائے وہاں لازمی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپس کے اختلافات ہوں گے. آپ ذرا امیجن کریں نا، دو لوگ جو انا کا شکار ہیں اگر وہ اکٹھے بیٹھ جائیں کسی بات پر ایگری کریں گے؟ یہاں بھی یہی حال ہے کہ ان کے درمیان عداوت اور بغض آ گیا. کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہ بد اخلاق انسان بھی کب ہوتا ہے اور کون عام طور پر ہوتا ہے؟ جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں اور باقی سب چھوٹے ہیں، جس کو جو چاہوں کہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ایسا انسان
اپنے ساتھ والوں کو دوسرے تیسرے ہر ایک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے کینے اور بغض چھوڑ دیتے ہیں دلوں میں، اور پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ ہمارے درمیان بھی تو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے نا بغض اور عداوت۔ یہ آیتیں ساری ایک سیکوینس میں آ رہی ہیں، پیچھے سے آپ دیکھیں نا، اگر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم ان لوگوں کو مت دوست بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق بناتے، اور یہ کون لوگ تھے؟ اہل کتاب میں سے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ نماز کا مذاق اڑاتے، ان کا کام کیا تھا؟ اذان کا مذاق اڑاتے، دین کو کھیل تماشا بنا لیتے، پھر اہل اسلام کا مذاق اڑاتے، ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی اکثریت گناہ اور زیادتی کے کاموں میں آگے آگے تھی، پھر حرام کھانے پہ بہت عادی ہو چکے تھے، پھر ان کے علماء اور مشائخ کا حال کیا تھا کہ ان کو منع ہی نہیں کرتے تھے، یعنی شروع میں منع کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ویسی اسی چیز کے عادی ہو جاتے، برائی ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر ان کی برائیوں کی شدت یہاں تک بڑھی، بد اخلاقی یہاں تک بڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا، یعنی وہاں تک پہنچ گئے۔ اور پھر ان کو نصیحت کی جاتی تو اس کو الٹا لیتے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر آپس میں بھی عداوت اور بغض آ گیا۔ یہ نتیجہ ہے، انجام ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں عداوت اور بغض ہے آپس کا، تو اس کے پیچھے بھی یہ ساری کہانی۔ کوئی ہے چیز جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں نہ ہو؟ کوئی نظر آئی آپ کو ایسے؟ سب کچھ جو اس کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری اپنی بات ہو رہی ہے۔ مذاق کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا نا، وہ بھی دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے۔ گالی دینے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ اس سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی، عداوت، دشمنیاں جنم لیتی۔ زیادتی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ اس سے آپس میں پھوٹ پیدا ہوتی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیسے کیسے باہم پھوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی سب کو اکٹھا کر سکتی، توحید سے ہی اتحاد آتا ہے۔ اتحاد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ توحید سے۔ جب سب اس سے جڑ جاتے ہیں نا تو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں، اور جب توحید کی بجائے شرک آتا ہے، انا پرستی آتی ہے، تکبر آتا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اوپر مان کرتا ہے اور اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکانا چاہی، اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کا دل پسند مشغلہ کیا تھا؟ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کریں۔ یعنی زمانہ نبوت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار انہوں نے ایسی حرکات کی۔ مثلا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ میثاق مدینہ میں جو شرائط رکھی تھی اس کی بارہا خلاف ورزی کی، مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، یعنی دشمنوں کو جنگ پر اکسایا۔ بدر اور احد میں ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ قریش کے ساتھ تھیں۔ جنگ احزاب میں مختلف قبائل اور قریش کو نہ صرف یہ کہ مل کے جنگ پہ ابھارا بلکہ ان کی ہر طرح سے درپردہ مدد بھی کی۔ جنگ احزاب حزب کی جمع، حزب کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، یعنی ہر طرف سے گروہ مدینہ پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور ان کو اکسانے والا کون تھا؟ یہی لوگ تھے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کی ظاہری مدد کی بلکہ درپردہ بھی ان کی مدد کرتے رہے۔ اور آپ جانتے کہ جنگ احزاب مسلمانوں پہ بہت بھاری وقت تھا، کھانے کی کمی تھی، سخت سردی تھی، مالی مشکلات تھی، اور مسلمان بری طرح آزمائے جا رہے تھے۔ آپ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، بری طرح ہلا مارے گئے تھے۔ تو یہود نے ان حالات کو اپنے لیے ایک آئیڈیل سچویشن سمجھا، اور قریش کو یقین دلایا کہ وہ حق پہ ہیں، لہٰذا وہ لشکروں کو حملے کے لیے لے آئیں۔ ابو سفیان کو کعب بن اشرف نے یقین دلایا تھا کہ تم حق پہ ہو اور حضور کے پیروکار نعوذ باللہ گمراہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ کی نوبت ہی پیش نہ آنے دی۔ جنگ احزاب عملی طور پر ہوئی ہی نہیں، اور آندھی طوفان نے ان کے لشکروں کے خیمے اکھیڑ دیے اور ان کو واپس جانا پڑا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ اور ویسے بھی پیچھے آپ پڑھ چکے نا شماس یہودی کا واقعہ، کہ انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج آپس میں بہت پیار محبت سے بیٹھے بات کر رہے تھے۔ وہ بوڑھا یہودی پاس سے گزرا، اس کو بہت برا لگا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے اتنا لڑایا اور ہمارا اسلحہ بکتا تھا، اب یہ دونوں آپس میں جڑ گئے ہیں۔
تو ہمارا دنیاوی نقصان بھی ہے اور ڈر ہے کہ یہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں. تو اس نے جا کے کسی کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس بیٹھ کے جنگ بعاث کے شعر پڑھو، کیونکہ اس جنگ کا جب ذکر بھی ہوتا تو لوگ بھڑک اٹھتے تھے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، ماضی کا غصہ ان کو ستانے لگتا. اور اس نے ایسا ہی جا کے کیا، وہ شعر پڑھنے شروع کیے، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان ایک نفرت و عداوت پیدا ہوئی. قریب تھا کہ وہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی اور ایک جنگ کی شکل میں بدل جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی اور آپ نے ان کو اس سے روک دیا. یعنی قریب تھا کہ جنگ بھڑک اٹھتی. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اللہ نے اس کے ختم کرنے اور بجھانے کا سبب پیدا کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک نفسیات ہے، آپس میں بھی بغض و عداوت رکھنا اور دنیا میں جنگ بھڑکائے رکھنا. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ کو مفسد لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اب ایک دوسرا کام بتایا جا رہا ہے. اگر یہ اہل کتاب آمنوا، ایمان لے آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کیونکہ باقی ایمان تو تھا، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے. لیکن مانے تو تب نہ. اصل میں ساری گمراہی کا سبب جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی اور انا پرستی. سب کچھ مانتے تھے، ایک آپ کو ماننے میں کیا مشکل تھی، لیکن انا کا مسئلہ تھا نا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی جتنی بھی برائیاں اور کمزوریاں ہیں ان کا علاج اللہ کے خوف میں ہے. جس دل میں خدا کی عظمت، خدا کا خوف ہوگا، اس میں پھر انا باقی نہیں رہ سکتی. اور ان کو وعدہ بھی کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہوگا اس کے لیے دگنا اجر ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ تورات قائم کرتے. کیا مطلب ہے قائم کرتے؟ یعنی تورات کا اتباع کرتے، اس کے احکام کی پابندی کرتے. اور اس میں بھی ہے کہ آخری نبی کو مانو، اس بات کو مان لیتے. یعنی اگر واقعی یہ اہل کتاب ہے تو کتاب کی پیروی ان کو کرنی چاہیے تھی. ان کی تو کتاب بتا رہی تھی کہ آخری نبی کو ماننا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات قائم کرتے، یعنی زندگی کے معاملات سے اس کا تعلق قائم کرتے. وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کو. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو بھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ آیا، یعنی اسلام قبول کر لیتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے کھاتے، یعنی آسمان سے بارشیں برستی. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمین ان کے لیے خزانے اگلتی. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، معتدل بھی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اگرچہ یہ وعدہ اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کتاب کو قائم کریں، یعنی کتاب پر عمل کریں، تو اس سے انہیں دنیا کا فائدہ حاصل ہو، لیکن صرف مخصوص لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں، یہ حکم عام ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ جو شخص ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اس کے برے حالات دور کر کے اچھے حالات سے بدل دے گا. اور اگر وہ کتاب پر عمل کرے تو پھر اس کے لیے آسمان رزق برسائے گا اور زمین رزق اگلے گی. پیچھے کی باتوں کا جواب آ گیا نا. دین پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کتاب پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دنیا چھٹ جائے گی، مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. ہاں وہ تو ٹیسٹ کرنے کو ضرور آئیں گی، کیونکہ ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، کہ نہیں ہونا چاہیے نا. اگر امتحان کے بغیر ہی آپ کو انعامات دے دیے جائیں تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ زیادتی ہوگی. تو اگر کوئی شخص اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی نعمتیں آتی ہیں.
اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، ایک وہ وقت تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ کرتے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ دنیا بھر کے خزانے ان کے قدموں میں سمٹ آئے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. مقتصدہ، مقتصدہ کا لفظ قاف صاد دال سے ہے، قصد اقتصاد سے ہے. اعتدال فی العمل کو کہتے ہیں، افراط و تفرید سے محفوظ راستہ، وہ طریقہ جو مقصد کی طرف لے جائے، یعنی سیدھے رستے پر قائم ہے. ان میں سے کچھ لوگ معتدل ہیں، سیدھے رستے پر قائم ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ. 8-9 لوگ تھے بس یہود میں، زیادہ نہیں تھے، لیکن اکثریت ان کی بد عمل ہے. اب یہ جو بات ہے نا اس کو قائم کرنے کی، کس کو؟ کتاب کو قائم کرنے کی، اس میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب کو قائم کرنا کیا ہے. اقام التورات. میرا سوال یہ ہے کہ کتاب کو قائم کرنے سے مراد کیا کتاب کے قوانین کو نافذ کرنا ہے یا کچھ اور بھی؟ یہاں سے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں بہت عرصے سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اسلامی نظام قائم کرو. سنا ہے کبھی آپ نے؟ میرے خیال سب نے سنا ہوگا، ہاں بہت سنا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی وہ نظام کیا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، اور کیسے قائم ہوتا ہے، اور کس پر قائم ہوتا ہے. اسلام کس کے لیے، کہاں نافذ ہونے کے لیے؟ انسانوں پہ یا بلڈنگز پہ؟ ہاں انسانوں پہ نا. عموماً ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم اسلامی نظام یا اسلام کے قائم کرنے یا کتاب کے قائم کرنے کی بات کرتے تو ہم اس سے مراد صرف اس کے لیگل احکامات لیتے ہیں، اس سے مراد حدود لیتے ہیں. حد زنا قائم کرو، حد قتل قائم کرو، اس سے مراد صرف عدالتی نظام کی اصلاح لیتے ہیں. یہ صرف لوگوں کی مار پیٹ ٹھکائی کرنے کے لیے کچھ قوانین بنانے کی بات کرتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے شروع کیا تھا؟ کہاں سے آغاز کیا تھا؟ مثلاً آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، چھوڑیے آپ ملک کو، اپنے گھر کو دیکھیے. آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ مار پیٹ کے ٹھیک کریں گے؟ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کو بتائے، سکھائے، سمجھائے بغیر صرف ڈانٹ ڈپٹ جھڑک مار سے آپ اس کی اصلاح کریں گے؟ ہو جائے گی؟ آپ کہ میں اس کو مزہ چکھاتی اس کو ڈسپلن میں کس کے رکھوں گی، دیکھیں تو یہ جاتا کہاں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو نافذ کرنے سے اتنی خیر آتی ہے کہ جیسے 40 دن بارش برسنے سے. قانون اسلام کے مطابق ہو تو اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن قانون چلائے گا کون اور کس پر چلایا جائے گا؟ بندوں پر نا. تو جب چلانے والے خود ہی مسلمان نہیں ڈھنگ کے تو قانون کا حال کیا ہو جائے گا؟ آپ گاڑی دے دیں کسی ایسے شخص کو جو اناڑی ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں، وہ کیا کرے گا اس کو؟ چاہے بہترین سے بہترین گاڑی دے دیں اس کو. نظام افراد کے لیے ہوتا ہے. جب تک افراد میں صلاحیت نہ ہو نظام نہیں کام کیا کرتے. ہر سسٹم کو افراد چاہیے، انسان چاہیے. انسانوں کی تیاری کے بغیر سسٹم بیکار ہوتا ہے. آپ کے کمپیوٹر میں کتنا اچھے سے اچھا سسٹم ہو، لیٹسٹ ہو، لیٹسٹ پروگرامز ہو آپ کے پاس، آپ آن کرنے والے نہیں ہوگے، آپ بٹن پریس کرنے والے نہیں ہوگے، کلک کرنے والے نہیں ہوگے، کیا ہوگا؟ اس طرف توجہ ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ کتاب پڑھنے پہ خوب زور ہے، پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے، یعنی اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے. اصل کام کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، اپنی زندگی اس کے مطابق کریں. اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو لوگوں کے اندر. اہل کتاب نے یہ سب کچھ کیا تھا، انجام کیا ہوا؟ آج ہم بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. آخر میں اصلاح کا طریقہ بتا دیا گیا، پیچھے ان کی برائیوں کا ذکر، پھر ان کو اصلاح کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. یہ کر لو تو دیکھو کتنے فائدے ملتے ہیں تم کو. جنت کی بات نہیں یہاں کی گئی، کس کی بات ہے؟ دنیا کی بات. دنیا میں تم فائدے دیکھو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.